مسلمانوں پر حملے جب دیکھیں وہ شروع کر دیتے ہیں. لوک سبھا کے رکن ہیں اسد الدین اویسی, ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے. آسام میں سینکڑوں خاندانوں کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے. لاشیں وہاں پر موجود ہیں, ان کی بے حرمتی تک کی جا رہی ہے. یہ مناظر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. میرے ساتھ موجود ہوں گے امجد شعیب صاحب, ان سے میں مزید اس پر بات کروں گی. امجد صاحب, میں خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں پروگرام میں. جو مناظر اس وقت میں دیکھ رہی ہوں, جو تکلیف دہ مناظر, اور یہ اویسی صاحب, یہ وہ شخص ہیں کہ جب پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ مودی سرکار کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے اوپر اٹیک کرنا صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے. اور یہی وہ شخصیت ہیں جو کہتے تھے کہ وہ جو قائد کا نظریہ تھا وہ غلط تھا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ اویسی صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مودی کی فیور میں بات کریں گے تو اس سے مودی صاحب کا ایٹیچیوڈ ان کی طرف کو نرم ہوگا. نہیں, وہ ہر حالت میں مسلمان ہیں. بے شک بھارت کے وفادار ہیں لیکن ہیں مسلمان. اور جو مودی کی فلسفی ہے وہ ہندوتوا کی, وہ صرف ہندو اسٹیٹ کی بات کرتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ صرف ہندو کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے دن سے جو کام کیے, آپ بابری مسجد کا قصہ دیکھ لیں, کشمیر کا دیکھ لیں, ہر جگہ جہاں مسلمانوں یا مسلمانوں کے مفادات ہیں اس کو اس شخص نے بری طرح ہینڈل کیا ہے, ان کو ستیہ ناش کیا ہے. عدالتوں میں اس نے کے نام لیوا بٹھا دیے. جو کیس مسلمانوں کا ہے وہاں پہ عدالت میں وہ کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ہو تو ہندو کے حق میں ہوگا, بے شک غلطی ہندو کی. کشمیر میں 98 میں واقعہ ہوا تھا پشپور اور کنان کا, جہاں 200 کے قریب خواتین کو وہاں پہ بے حرمتی کی گئی رات کو. امریکہ کی انڈین آرمی نے کی. اس کا آج دن وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے. ایک این جی او لے کے گئی کیس سپریم کورٹ میں, اس کی کبھی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. یعنی اتنا کہ اگر کسی اور جگہ ہوتا ہے تو وہ ابھی تک میرا خیال ہے کئی لوگوں کو پھانسی ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ کیس ہی نہیں سنا گیا. تو یہ مجھے کم امجد صاحب, یہ جس طرح کے واقعات یہ آئے روز بھارت میں ہو رہے ہوتے ہیں, کشمیر میں جو کچھ پچھلے 70 سالوں سے ہوتا رہا ہے اس پر کتنی تو پاکستان کی طرف سے اٹھائی جا چکی ہیں, اقوام متحدہ میں بات ہوتی رہتی ہے, لیکن سر آخر ایسا مسئلہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نظر ہی نہیں آتا ہے. جو پچھلے کچھ دنوں سے جو پاکستان کے خلاف سازشیں مزید بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہیں, اور ابھی جو پچھلے 3 دن پہلے کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ راؤ کے ایجنٹس جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گی, لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کمیونٹی کو نظر, انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر آتا کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں جی, نظر سارا کچھ آتا ہے. آپ صرف یہاں دیکھ لیجیے کہ افغانستان سے جب بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا, اتنی زیادہ دہشت گردی کروائی این ڈی ایس کے ساتھ مل کے. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ امریکہ کو اس کا پتہ نہیں؟ امریکہ اور اس کے اتحادی جن کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک پورے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیسے جو بھارتی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے. لیکن آج میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ خود بھارتی چینل نے را کے دہشت گردانہ کردار کو کیسے ایکسپوز کیا ہے. ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پاکستان میں دہشت گردی کی را کی سازش کا بھانڈا خود را کے سابق جاسوس نے بے نقاب کیا ہے. اب اس انٹرویو کے کچھ کلپس دکھا رہی ہوں آپ کو جس میں خود یہ ایجنٹ بتا رہا ہے کہ کیسے اسے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا اور اب بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. امجد صاحب, یقیناً یہ انٹرویو گزرا ہوگا سر آپ کی نظر سے. 1992 سے یہ بندہ کام کر رہا تھا, 10 سے زیادہ مرتبہ پاکستان آ گیا, اور اب بتا رہا ہے کہ اب بھی را اپنی سرگرمیاں کر رہی ہے. 4 سال یہ خود بھی پکڑا گیا. آدھے گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے اس شخص نے. تو یہ جو اعتراف کیے ہیں اس نے, یہ کسی انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں سر؟ دیکھیے, پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ کوئی بھی ایسا موقع, ایسی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں یہ چیزیں نہ اٹھائی جائیں. بے شک دنیا اس کا آج نوٹس نہ دے, کل نہ دے. دیکھیے, عوام جہاں تک امریکہ یا مغربی دنیا کی سیاست کا تعلق ہے وہ مفادات کی سیاست ہے, منافقت پہ مبنی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنا کام نہیں کرنا. ہمیں صرف ایک ڈوزیر چلا کے بیٹھ جانا میرا خیال ہے ہماری ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں ان کا چہرہ بے نقاب نہ کیا جائے. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, ان کے جھوٹ سارے کھولے جانے چاہیے. ابھی جو قصہ ہوا جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کے جانے کا اور جس طرح ہوئے اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. نیوزی لینڈ کے ساتھ یہ چیز ٹیک اپ کرنی چاہیے, برطانیہ کے ساتھ کرنی چاہیے, کرکٹ کھیلنے والی تمام قوموں کے ساتھ کرنی چاہیے.
کہ یہ بھارت کی کرتوت ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہم پیچھا چھوڑ جاتے ہیں. پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو اس طرح لگاتار ان کے جھوٹ اور ان کی کرتوتیں سامنے رکھنی چاہیے. صحیح سر، اس جاسوس نے بتایا کہ جب یہ پاکستان سے جیل کاٹنے کے بعد بھارت واپس گیا تو بھارتی حکومت نے صرف 15,000 روپے دے کر اس کو فارغ کر دیا. سر بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. اس سے پہلے بہت سے حاضر سروس فوجیوں کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہی ہوں میں. ان کا کیا حال ہے؟ کھانا تک ان کو صحیح سے نہیں ملتا، پانی ان کو نہیں ملتا. بھارتی حکومت خود اپنے فوجیوں کو ایسے بے توقیر کیوں کرتی ہے سر؟ دیکھیے یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی فوج میں بھی بے اطمینانی ہے اور دوسروں سے کام. آپ تو یہ بات کر رہی ہیں اس کو 15,000 دیے. میں جب ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا تو مجھے پتا ہے کہ بعض ایسے لوگ پکڑے گئے جن کو 2 کلو الائچی دی جاتی تھی کہ یہ جا کے ادھر بیچ لینا، کیونکہ بھارت میں الائچی سستی ہے، پاکستان میں آ کے بیچے گا تو اس کو 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے، تو یہ پیسے ادھر کما کے لے لینا، یہ تیرا انعام ہے. وہ جب کام کر کے واپس جاتے تھے بتاتے تھے تو ان کو الائچی دے دیتے تھے. تو یہ تو اس طرح کے ان کے کرتوت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ہوش کرنا چاہیے کہ یہ اسی طرح انسان کی غربت کا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آدمی ایک دفعہ پھنس جاتا ہے، وہ پھر بیچارہ مجبور ہوتا ہے، ورنہ تو اس کو پتا ہے کہ یہ بے نقاب کر دیں گے تو سزا ہو جائے گی، پکڑوا دیں گے. تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا گھنونا کھیل ہے اور کس طرح یہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں لوگوں کو، غریب غربا لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے. اور سر جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں خلا نہیں چھوڑنی چاہیے، کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، صرف ڈوزیئر سے کام نہیں ہوگا، ہر فورم پہ اس مدعے کو، اس آواز کو اٹھانا پڑے گا. تو سر ابھی ایک کرکٹ والی سچویشن دیکھیے، مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو کوششیں ہمیں کرنی چاہیے، جو پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے وہ اب نہیں ہو رہا ہے.